نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نبی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا درس ایک بار پھر دجال رافضی حسن علیاری کے ایک سوال کے جواب کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور مشہور معاملہ جو اہل سنت اور روافض کے درمیان ایک اختلافی معاملہ ہے، باغ فتق کا معاملہ، اور اس معاملے کو لے کر روافض آئے دن اس مسئلہ پر مختلف جہتوں سے اعتراضات وارد کرتے رہتے ہیں۔ مشہور حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف آ رہی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4036۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو مال بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ وہ مشہور اور بنیادی روایت ہے جس کے ہوتے ہوئے شیعہ اپنے مذموم عقائد و نظریات کو کوئی عملی جامہ پہنا نہیں سکتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، آپ کے پاس تشریف لے کر جاتی ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمان رسول سننے کے بعد اطمینان قلب سے واپس لوٹ آتی ہیں۔ یہ جو ناراضگی کا واقعہ بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ہم درس کریں گے اور اس میں تمام جہتوں سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ وہ بنیادی روایت ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ تو اس روایت پر اعتراض کیا ہے حسن علیاری نے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث نعوذ باللہ جھوٹی ہے، یہ جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس حدیث کو خود ہی ابو بکر صدیق نے جھٹلا دیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت پڑھی اور اس کے راویوں کی ثقاحت کو بھی بیان کیا۔ سماعت فرمائیے، آپ کے سامنے آ رہا ہے حسن علیاری کا وہ اعتراض جس کے جواب کے سلسلے میں یہ ہمارا پروگرام منعقد کیا گیا۔ تو اس وقت ابو بکر نے ایک حدیث نقل کیا تھا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، یہ افتراء ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے کئی دلائل ہیں، دلائل اس کے کئی ایک ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک دلیل وہ یہ ہے کہ خود ابو بکر نے اس حدیث کو جھٹلایا ہے، ابو بکر نے خود اس حدیث کو جھٹلایا ہے۔ مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تحقیق الشیخ احمد محمد شاکر سے اول، چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ، یہاں پر صفحہ نمبر 171 میں حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 14 اسناد صحیح، یہ صحیح الاسناد ہے۔ روایت کرتے ہیں ولید ابن جمع سے، وہ ابو طفیل سے، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو، کیا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث ملتی ہے یا اس کے اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہل بیت اہلہ بل اہلو، ابو بکر کہا نہیں، مجھے میراث نہیں ملتا، بس اس کے اہل کو ارث ملتا ہے، اس کے اہل کو ارث۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر نے خود ابتدا ہی میں اپنے آپ کو جھٹلایا کہ اہل بیت ارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ابو بکر کو نہیں ملتا، اس کے اہل کو ملتا ہے۔ فأین سہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابو بکر رسول زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت پر دے دو ہم، کیونکہ اس کے اہل کو ملتا ہے۔ فقال ابو بکر نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، کہ اگر اللہ تعالی کسی نبی کو
کوئی مال عطا کرتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے قائم مقام کی ملکیت بن جاتی ہے. فرأيت ان ارده على المسلمين. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسلمانوں کو واپس پلٹا دے, کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو ان کی اللہ جو مال پیغمبر کو دے دیتا ہے وہ اس کے بعد کس کو ملتا ہے؟ ارث تو اس کے اہل خانہ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن مال کس کو؟ یہ اپنے آپ کو تناقض کر رہا ہے. اس حدیث میں بڑا تناقض ہے کہ اگر اس کے تم اعتراف کرتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارث ہے وہ اس کے اہل بیت کو ملتا ہے, تو پھر یہ بات کہ اس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملکیت ہے اس کے خلیفے کو ملتا ہے, ہماری تو خلافت بھی منسوخ نہیں ہے. تو اس دونوں میں بڑا تضاد ہے. اگر تم اعتراض آپ نے اعتراض سن لیا, اس اعتراض کو ایک دفعہ میں خود دہرا رہا ہوں. اس نے حدیث پڑھی مسند امام احمد بن حنبل سے, میں اس کی روایت کی سب سے پہلے آپ کے سامنے سند پیش کروں گا. یہی روایت مسند ابو یعلا میں بھی ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے. میں اس روایت کی سند پڑھ رہا ہوں, آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کی سند. حدثنا محمد بن فضیل عن الولید بن جمع عن ابی الطفیل قال ارسلت فاطمة الى ابی بکر فقالت ما لک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ورثت رسول اللہ ام اہلہ کل قال لا بل اہلہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے پیغام پہنچا, یا آپ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین, آپ کو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے آپ وارث ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو نہیں وارث بلکہ آپ کے گھر والے یعنی آپ کے خاندان والے وارث ہیں. اس حدیث کو پڑھ کر آگے اس نے جو اپنی مذموم حاشیہ آرائی کی اور اس پر اپنا عقیدہ جڑ دیا روافظ والا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہاں پر فرمایا لا بل اہلہ کہ ان کے گھر والے اس کے حقدار ہیں, لہٰذا صدیق اکبر نے جو پہلی حدیث ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ اس حدیث کا خود ہی رد کر دیا, تو ثابت ہوا کہ وہ حدیث جھوٹی ہے. لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان کے مال وراثت کے حقدار ہیں, تو اس سے ثابت ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی بات میں نعوذ باللہ جھوٹ بولا. یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں مختلف زاویوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا. یاد رہے کہ یہ حدیث مبارکہ لا نورث ما ترکنا صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی نہیں ہے, اس پر میرا ایک پورا کلپ موجود ہے جس میں نے ثابت کیا کم و پیش 9 یا 10 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو, اس حدیث کو نقل فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, جو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. لہٰذا یہ اعتراض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو وارد نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں اس روایت کی طرف کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اہل ہیں جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں, بل اہلہ ان کے گھر والے ان کے وراثت کے حقدار بنتے ہیں. اب اس روایت پر ہم گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے, ہمیں اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس روایت کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں. اس کے تمام راوی جن کی یہ ثقاہت پیش کر رہا ہے, کبھی احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ, کبھی شعیب الارنوت کی تحقیق کے ساتھ, ہمیں اس سند کے راویوں پر قطعاً ان کی ثقاہت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک ضابطہ سمجھنا ضروری ہے جو بنیادی ضابطہ ہے اور آگے چل کر اس مسئلہ کو وہ حل کر دے گا. راوی اگرچہ ثقہ ہو لیکن اس کا تعلق کسی خاص جماعت, کسی خاص مسلک, کسی خاص فرقے کے ساتھ ہو اور وہ اس مسلک, اس فرقے کی تائید میں یعنی اس کے عقیدے کی تائید میں کوئی بات بیان کرے جو اس روایت کے اندر موجود ہو, تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا اگرچہ وہ فی نفس ہی ثقہ ہو. ہم اس قانون کو کہتے ہیں کہ بدعتی کی روایت اس کے مذہب کی تائید میں قابل قبول نہیں سمجھی جاتی. اب آپ کے سامنے آ رہا ہے الکفایہ. الکفایہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے, اور اس میں امیر المومنین فی الحدیث جناب سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صرف 2 قول پیش کروں گا. اگرچہ اس وقت میں چاہوں تو 19 اقوال پیش کر سکتا ہوں, لیکن صرف 2 قول پیش کروں گا. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم الحربی سے نقل کرتے ہیں, یقول قیل لأحمد بن حنبل یا ابا عبداللہ سمعت من ابی قطن القدریہ
قال لم اراہ داعیتا ولو کان داعیتا لم اسمع منہ. امام احمد بن حنبل سے کہا گیا، ابراہیم بن حربی فرماتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ، آپ ابو قطن سے جو قدری مذہب سے تعلق رکھتا ہے، قدریہ سے ہے، اس کی روایت سے آپ کیوں لیتے ہیں، آپ اس سے سماع حدیث کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لم اراہ داعیتا، میں نے اسے اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے والا نہیں پایا. ولو کان داعیتا لم اسمع منہ، اگر وہ داعی الی البدعت ہوتا تو میں اس سے سماع حدیث نہ کرتا. تو معلوم ہوا کہ کسی کا سکہ ہونا جدا امر ہے اور کسی شخص کا داعی الی البدعت ہونا یہ جدا معاملہ ہے. اگر کسی کا تعلق کسی مسلک، کسی ایسے فرقے سے ہے جو اہل سنت سے خارج ہے اور وہ فی نفسہ ہی سکہ ہے، لیکن اپنے مذہب کی ترویج کے لیے اپنے مذہب کے حق میں کوئی روایت بیان کر رہا ہے تو اس روایت کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا. اسی کتاب الکفایہ سے دوسرا حوالہ خطیب بغدادی محمد ابن عبد العزیز الابیوردی سے روایت کرتے ہیں کہ سألت احمد بن حنبل ایکتب عن المرجی والقدریہ، کہ کیا روایت لکھی جائے گی مرجی سے، جو مرجیہ سے ہو یا قدریہ سے ہو؟ قال نعم یکتب عنہ اذا لم یکن داعیا، ہاں اس سے روایت لکھی جائے گی اگر وہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے، اپنے مذہب کی ترویج کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کی روایات میں اس کے مذہب کی تائید نہیں پائی جاتی، تو پھر ایسے راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا. سکہ ہونا جدا امر ہے، کسی راوی کا بدعتی ہونا یہ جدا امر ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ اس روایت کی سند آپ نے سنی، اس میں مرکزی طور پر جو ایک راوی موجود ہے محمد بن فضیل، یہ اگرچہ صحیح مسلم کا راوی ہے لیکن اس پر ایک الزام ہے، اس راوی کے اوپر ایک جرح موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے المغنی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. آپ محمد بن فضیل بن غزوان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ثقۃ، یہ خود ہم تسلیم کر رہے ہیں، یہ ثقہ ہے، مشہور ثقہ، لکنہ شیع، اور قال ابن سعد بعضهم لا يحتج به، کہ یہ ہے ثقہ لیکن شیعہ ہے. اور ابن سعد نے فرمایا کہ بعض محدثین اس سے احتجاج نہیں کرتے. تو یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہوئی کہ محمد بن فضیل ہے ثقہ لیکن مذہب شیعہ سے اس کا تعلق ہے، بدعتی ہے. اب آپ کے بس سامنے آ رہی ہے خلاصۃ التہذیب، تہذیب الکمال، امام خزرجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن فضیل بن غزوان الحافظ الکوفی الحافظ شیعی غال باطنہ، کہ یہ شیعہ ہے اور باطنی طور پر غالی شیعہ ہے، شیعہ ہی نہیں بلکہ غالی شیعہ ہے. تو معلوم ہوا کہ محمد بن فضیل پر یہ جرح موجود ہے ثقہ لیکن مذہباً یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ ہے. اب آتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. امام احمد بن حنبل کا یہ قول آپ کے سامنے آ رہی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ. وقال احمد حسن الحدیثی، کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ محمد بن فضیل حسن الحدیث ہے لیکن کیا ہے؟ شیعی، یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اور ساتھ ہی امام ذہبی نے امام ابو داؤد کا قول بھی نقل کیا، قال ابو داؤد کان شیعا محترقا، کہ جلا بھلا شیعہ یعنی حد سے تجاوز کرنے والا شیعہ، اپنے مذہب کے لیے اندھی تائید کرنے والا شیعہ. یہ جو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا اس کا معنی ہے جلا بھنا شیعہ، یعنی اندھا دھن شیعہ یا غالی شیعہ. تو آپ کے سامنے امام ذہبی ہوں، امام خزرجی ہوں، امام احمد بن حنبل کا قول تذکرۃ الحفاظ سے ہو، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہوں جو سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں، اور آگے چل کے انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی حل کریں گے کہ سنن ابو داؤد میں بھی یہ روایت آئی تو اس میں یہ الفاظ کا اضافہ موجود نہیں ہے. تو آپ کے سامنے 4 محدثین کے حوالے سے میں نے یہ پیش کیا. پہلا قانون یاد رکھیے کہ راوی اگر بدعتی ہو تو اس کے مذہب کی ترویج کے لیے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. دوسرا قانون یاد رکھیے کہ یہاں پر
اس کو سکہ بھی تسلیم کیا اہل سنت نے، جیسا کہ یہ دجال کہہ رہا ہے، لیکن یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور شیعہ بھی ایسا کہ غالی ہے، اور امام ابو داؤد نے فرمایا کہ جلا بھنا شیعہ ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلہ کی طرف، جب آپ نے یہ بنیادی طور پر گفتگو کو سمجھ لیا، اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام حافظ ابن کثیر کی کتاب السیرۃ النبویہ، سیرۃ النبویہ کی عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اسی حدیث کو لے کر حافظ ابن کثیر کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وفی لفظ الحدیث غرابۃ ونقارۃ ولعلہ روا بمعنى ما فهمه بعض الرواة وفيهم من فيه التشيع فليعلم ذلك۔ آپ نے فرمایا بس اس حدیث کے الفاظ سے غرابت اور نکارت کمزوری ثابت ہوتی ہے، شاید کہ اس کے معنی کو بعض راویوں نے نہیں سمجھا، اور ان راویوں میں سے شیعہ راوی بھی موجود ہیں، جیسا کہ محمد بن فضیل کا میں آپ کے سامنے احوال بیان کر آیا، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ یعنی حافظ ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ فہم راوی ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں، اور راوی بھی وہ جو اس کی سند میں موجود ہے اور شیعہ راوی ہے۔ دوسری عبارت آپ کے سامنے بخاری شریف کی مشہور شرح عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ فرماتے ہیں فی لفظۃ غرابۃ ونقارۃ وفی اسنادہ من یتشیع، کہ اس روایت کے اندر غرابت اور نکارت پائی جاتی ہے، اور اس کی سند میں وہ ہے جس پر شیعہ ہونے کا جرح ہو چکی ہے، شیعہ ہونے کا الزام ہے۔ من یتشیع، یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کی سند میں غرابت، اس کے الفاظ میں متن میں غرابت ہے، نکارت ہے، اور اس کی اسناد میں شیعہ راوی ہے۔ شیعہ راوی کون ہے؟ محمد بن فضیل ہے۔ 4 علماء کی جرح، امام احمد بن حنبل سے کسی داعی البدعت راوی جو اپنے مذہب کی ترویج کے لیے کوئی روایت بیان کر، اس کا حکم بھی بیان کر دیا گیا الکفایہ سے، اور اس کے بعد اہم ترین حوالہ، کیونکہ اس دجال نے فتح الباری کا ایک حوالہ پیش کیا کہ یہ جو روایت ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آخری الفاظ کہہ کے کہ آپ جانیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ یعنی وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سیدہ فاطمہ زہرا نے اس پیراہے میں بیان کیا کہ آپ گویا کہ جھوٹ بولے، نعوذ باللہ۔ حافظ ابن حجر کی اس بات کا معنی بھی اس نے غلط کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب، اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے الموافقۃ الخبر الخبر، یہ جو الموافقۃ الخبر الخبر کتاب ہے، اس کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو فرمائی ہے، اس گفتگو کو لے کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً سارے مسئلے کو حل فرما دیا۔ وہ مسئلہ اب کیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ سندن صحیح ہے، اس کے رجال کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اس روایت کے رجال اگرچہ ثقہ ہیں، اس کو اگرچہ امام مسلم کے جو راوی ہیں انہوں نے بیان کیا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے الموافقۃ الخبر الخبر، اور اس کی عبارت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں عبارت پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجالہ ثقات اخرج لهم مسلم لکنہ شاذ المتن لأن ظاہرہ اثبات کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یورث وهو مخالف للاحادیث الصحیحۃ المتواترۃ، کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں جو اس نے شور ڈالا ہوا تھا، اور ان کو امام مسلم نے بیان کیا، یعنی ان راویوں سے روایت لی امام مسلم نے، لیکن متن شاذ ہے، اس کا متن قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے ظاہر سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنا کر گئے تھے، حالانکہ یہ صحیح اور متواتر احادیث کے خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر نے کیسے اس حدیث کا رد کر کے رکھ دیا اور اس کے متن کو شاذ کہا، یہ ہے کتاب الموافقۃ الخبر الخبر فی تخریج احادیث المختصر۔ حافظ ابن حجر کی اسی عبارت کو لے کر علامہ مناوی نے کیا خوبصورت بات فیض القدیر کے اندر فرمائی ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے فیض القدیر، اور رقم الحدیث ہے 1674۔ اس کے تحت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فیہ لفظۃ قال ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ لفظۃ منقرۃ
وَهِيَ قَوْلُهُ بَلْ أَحْلُهُ فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لَا نُورِثُ وقال في تخريج المختصر رجاله ثقات أخرج لهم مسلم لكنه شاذ المتن لأن ظاهرة إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم يورث وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة وفيه محمد بن فضيل أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال ثقة شيء وقال ابن سعد بعضهم لا يحتج به قال ابو حاتم کثیر الخطا والولید بن جمعین قال ابن حبان فحش تفردہ فبطل الاحتجاج به کہ علامہ مناوی کہتے ہیں کہ ابن حجر نے فرمایا اس حدیث میں منکر الفاظ ہیں، اس سے آپ کی مراد آپ کے گھر والے یعنی بل اہلہ کے الفاظ جس پر اس نے اپنی بنیاد ڈالی ہے صحیح روایات کو رد کرنے کے لیے، صدیق اکبر پر الزام تراشی کی، تو ان الفاظ کے متعلق جبل الحفظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بے شک وہ احادیث صحیحہ کے موارث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہم وارث نہیں مناتے، اور تخریج المختصر میں فرمایا اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں، ان کو امام مسلم نے بیان کیا، لیکن اس کا متن شاذ ہے کیونکہ اس کے ظاہر سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنا گئے، حالانکہ یہ صحیح متواتر احادیث کے خلاف ہے۔ اس کی سند میں محمد بن فضیل راوی ہے جس کو امام ذہبی نے ذیل الضعفاء میں ذکر کیا اور کہا یہ ثقہ ہے، شیعہ ہے۔ ابن سعد نے کہا محدثین اس سے دلیل نہیں پکڑتے، ابو حاتم نے کہا کہ بہت خطا کرنے والا ہے، اسی طرح ولید بن جمع نے بھی کہا، ولید بن جمع کے متعلق بھی کہا ابن حبان نے کہ فحش غلطیاں کرنے والا ہے، تفرد سے اس کے دلیل پکڑنا باطل ہے۔ علامہ مناوی نے تو گویا اس مسئلہ کو ختم کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ راوی کا اپنا ادراج ہے، راوی کا اپنا فہم ہے، راوی بھی وہ جو شیعہ ہے، غالی ہے، اور محمد بن فضیل کے متعلق آپ نے محدثین کی آراء سنی، یہی وجہ ہے۔ اب آپ کے سامنے مارکۃ الآراء کتاب، مارکۃ اس مسئلے کی جو آخری دلیل ہے میں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے سنن ابو داؤد، میرے سامنے آ رہی ہے سنن ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد میں یہی سند ہے، سنیے ذرا سماعت کیجئے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ محمد بن الفضیل بن الولید بن جمعین عن ابی طفیل، وہی سند جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، لیکن اس دجال بددیانت انسان نے سیاستہ کو چھوڑ کر مسند امام احمد بن حنبل سے روایت پڑھی، کیونکہ اس میں راوی نے اپنے فہم کو داخل کیا ہوا ہے، راوی نے اپنی طرف سے ادراج کیا ہوا ہے، جیسا کہ ابن کثیر بھی فرما چکے، علامہ عینی بھی فرما چکے، علامہ مناوی بھی فرما چکے، علامہ ابن حجر اسقلانی بھی فرما چکے۔ اب آخری دلیل دے رہا ہوں اس مسئلہ پر کہ یہی سند جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ذرا روایت کو توجہ سے سنیے، آپ کے سامنے آ رہی ہے سنن ابو داؤد۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن الفضیل عن الولید بن جمعین عن ابی طفیل قال جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تطلب میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا طعمۃ فهي للذی یقوم من بعدہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو طلب فرمایا یا میراث کا مطالبہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو مال فی عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے بعد والے یعنی جو خلیفہ ہوگا اس کا ہوتا ہے، جو اس کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ اس روایت کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں کہ نبی کے بعد جو مال وراثت ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے یا نبی کے اہل بیت کو ملنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے کہ امام ابو داؤد سمجھ گئے تھے کہ راوی کا اپنا فہم ہے، راوی کا ادراج ہے، اسی لیے اسی سند سے روایت کو لائے، لیکن بیچ میں الفاظ کو نقل نہیں فرمایا، جیسا کہ محدثین اس راوی کے اس ادراج کی طرف ہماری توجہ دلا چکے ہیں۔ امام ابو داؤد نے وہی روایت، وہی سند،
وہی معاملہ سنن میں جب لایا تو اس کے اندر وہ اضافہ ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر حسن العیاری نے شور شرابہ کر رکھا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی حدیث کو خود ہی جھٹلا دیا، خود کو جھوٹا ثابت کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اتنا دجال شخص ہے، اتنا بددیانت آدمی ہے کہ اہل سنت نے جس روایت کو قبول ہی نہیں کیا اس کی بنیاد پر اہل سنت پر اعتراض کرتا ہے۔ جب اہل سنت پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اہل سنت کے ان حوالہ جات کو لایا جائے جن کو اہل سنت مسلمہ تسلیم کرتے ہیں۔ جب خود اہل سنت کے ہاں اس روایت کے اندر نکارت ہے، غرابت ہے، راوی کا فہم داخل ہے، تو پھر ایسی روایت کی بنا پر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے دجالوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔